اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک اندر کے انسان کی حقیقت پر مبنی ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ پس تحقیق ہو گئی ہم نے انسان کو بڑا احسن، بڑا خوبصورت اور تقویم والا بنایا۔ پھر اسی صورت میں آگے مالک کریم کہہ رہا ہے کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ پھر اس نے خود کو پستی میں ڈال دیا۔ یعنی فطری طور پر کوئی بھی انسان جب اس روئے زمین پر آتا ہے وہ انسان حضرت انسان ہے اور وہ اندر سے پاکیزہ اور احسن ہے، چاہے اس کی پیدائش کسی بھی مذہب، گروہ یا فرقہ میں کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن ظاہری طور پر وہی انسان مختلف نظام میں تفریق ہو جاتا ہے۔ مذہب کی تفریق، ذات پات کی تفریق، رنگ نسل کی تفریق، وہی انسان کے دو پہلو ہو جاتے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے صاف فرما دیا کہ ہم نے بڑا احسن و تقویم والا بنا کے بھیجا، لیکن اس نے اپنے کردار و افعال کے ذریعے خود کو پستی میں ڈال دیا۔ جیسے حضرت بابا بلے شاہ حضوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدو آکھیا تے اسی بھی کولے ہی ہاسے، ہکے لا مکان مکان ساڈا، ہکے بت وچ آن پھساسے، ہکے ملک سانو کریندے سجدے، ہکے خاک وچ آن رلاسے، بلیا نفس پلیت پلیت چا کیتا، اسی کوئی اصل و پلیت نہ ہاسے۔ سامعین محترم، عالم ناسوت میں ہر ظاہری انسان اپنے ساتھ ایک اندر کا انسان لے کر آیا ہے، مگر یہ جو اندر کا انسان ہے نا، یہ بڑا کھرا اور سادہ ہے اور یہ باہر والے انسان سے بالکل الٹ ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ عالم لاہوت سے ہے، کیونکہ اس کا اصل مکان بھی عالم لاہوت ہے۔ سامعین، صوفیاء کرام نے اس اندر کے انسان کو روح، باطن، پوشیدہ خزانہ کا بھی نام دیا ہے اور قلب کو اس کے وزیر سے موسوم کیا ہے۔ سامعین محترم، انسان کو جو رفتیں، افضلیت، اسرار و رموز اور باطنی علم ملا ہے، یہ بھی اندر کے انسان کی وجہ سے ملا ہے۔ سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اندر کے انسان اور ظاہر کی عظمت انسان کے دھڑکتے دل سے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے اور یہ تو ہر جاندار میں موجود ہے۔ قلب کو بھی وسیلہ معرفت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کی حقیقت قلب کے پردہ میں موجود ہے۔ جیسے ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ تیری صورت وچ یارا صورت ہک ہور بھی رہندی ہے، نالے کردی فعل مختاریاں، نالے لک لک بہندی ہے، تیری بکل دے وچ چور، رویں چپ نہ پاویں شور، تیرے باجوں نہ کوئی ہور، تیری صورت کہندی ہے۔ یعنی ان کا اشارہ
اسی اندر کے انسان کی طرف ہے۔ سامعین، یاد رہے، جس کا تعلق ظاہری آنکھ سے ہو، ظاہری دنیا سے ہو، تو اسے فنا ہونا لازم ہے، اور جس نے فنا ہونا ہے اسے عالم باطن، عالم غیب اور اسرار و رموز کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ سامعین، عالم باطن، عالم غیب، مشاہدات، اللہ کا دیدار اور اسرار و رموز کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھا جائے اور نہ ہی ظاہری ہاتھوں سے چھوا جائے، بلکہ اسے صرف باطن کی آنکھ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اندر کا انسان۔ سامعین محترم، ظاہر کو فنا ہے اور اندر کے اس انسان کو بقا ہے، جو ظاہر فنا ہونے کے بعد بھی قائم ہے اور رہے گا۔ ذکر کا حکم اسی کو ہے، ثواب و عذاب اسی کے لیے ہے، سعادت و شفاقت اسی کا مقدر ہے، اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہی معرفت الہی کی چابی ہے۔ سامعین محترم، الحمد سے لے کر والناس کی سین تک مکمل قرآن باطن کی اور باطنی انسان کی حقیقت کو جاننے کا مختلف انداز میں حکم دے رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو ظاہری پڑھ کر بس غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا، نہ اس سے ہدایت پانے کی کوشش کی، نہ صحیح راستہ سمجھنے کی۔ آج جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، تاریکیوں اور جہلیت کے اندھیروں میں جو ہم بھٹک رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اندر کے انسان کو فراموش کر دیا ہے، اور کچھ نے ظاہری زیست و آرائش کی خاطر اپنے اندر ہی دفن کر دیا ہے کہ نہ وہ باہر نکلے اور نہ ہی انسان کے ظاہر کا محاسبہ کر کے اس کا گناہوں کی طرف جو رغبت ہے اس کا گھیرا تنگ کیا جا سکے۔ قرآن کریم میں اندر کے انسان کی طرف متوجہ دلاتے ہوئے مالک کریم نے فرمایا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ کیا وہ کامل پیر اس گوشت کے لوتھڑے میں سما سکتا ہے جس کی وسعتوں کا احاطہ آسمانوں اور زمین کو ملا کے بھی نہیں کیا جا سکتا؟ اس باطنی دل کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے جسے فقیر لوگ عرش معلیٰ بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبی یار کھڑاتی ہو، مرن تھی اگے مر گئے یا حضرت باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر دیکھو، خود کے اندر کے انسان کو پہچان لو، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ اس کے لیے تجھے خواج خضر کی ضرورت نہیں کہ تو ان سے آب حیاتی حاصل کرے، بلکہ تیرے اندر تو شوق کا وہ دیا ہے جسے تو جلا لے تو عشق کی شمع سے تو سارے کا سارا روشن ہو جائے گا، اور تو فنا کر کے ظاہر کو، باطن کو بقا میں داخل کر لے گا۔ لیکن سامعین، یاد رہے کہ اندر کے انسان سے ملاقات وہی انسان کروا سکتا ہے جس کا ظاہر فنا ہو کر باطن یعنی اندر کا حقیقی انسان، حضرت انسان بقا پا چکا ہو۔ آپ طلب تو کریں، شوق تو کریں، وہ لوگ آپ کے اندر ہی ارد گرد موجود ہیں۔ اسی مقصد کے لیے سرکار کا یہ پلیٹ فارم ہمیشہ مصروف عمل ہے کہ بھولے بھٹکے ہوں کو صحیح راستہ دکھایا جائے، ان کو ان سے ملوا کر دوئی کے اس وہم سے نجات دلائی جائے۔ میرے حضور قبلہ سیدی، میرے جد امجد دادا مرشد سائیں پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مرشد سرکار حضور قبلہ سیدی لجپال
پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری کا در آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے سدا کھلا ہے، آپ جب چاہیں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔